غزوہ تبوک، اس کا سبب ایسا ہوا کہ اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت تھی روئے زمین پر، رومی امپائر، سلطنت روم، وہ مسلمانوں سے انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ ان کو یہ خوف ہو چلا تھا کہ مسلمان یہ ایک بڑی طاقت بن کر ایسا نہ ہو کہ ہماری جو یہاں ریاستیں ہیں وہ چھن جائیں۔ اور آپ نے غزوہ موطا اس کے بارے میں بھی سنا، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ قتل کر دیے جائیں، تو سیدنا جعفر طیار لشکر کے سربراہ ہوں گے، کمانڈر ہوں گے، اگر وہ بھی قتل کر دیے جائے تو عبداللہ بن رواحہ۔ یہ جو لشکر آپ نے روانہ کیا تھا، ایسا اس لشکر کو جیش العمراء کہتے ہیں کہ کسی لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ سربراہ تعین نہیں کیے تھے، اسی میں کیے تھے۔ اور اس کے بعد کہا تھا کہ پھر جس کو چاہیں، 3 اگر شہید ہو گئے تو پھر جس کو چاہیں وہ مسلمان اپنا سربراہ بنا لیں، اپنا کمانڈر بنا لیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر سیدنا حارث بن عمیر ازدی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر، سفیر کی حیثیت سے پیغام لے کر بصرہ کے حاکم کی طرف آپ گئے تھے۔ تو رومی سلطنت کے ماتحت وہاں جو ریاست تھی اس علاقے میں شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ غسانی لوگ انہی کے ماتحت تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کہ آپ کے سفیر کو مارا گیا، بے گناہ مارا، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ، سیدنا جعفر طیار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور زید بن حارثہ آپ کے کسی زمانے میں منہ بولے بیٹے، بہت پیار تھا ان سے، اور عبداللہ بن رواحہ ایک عظیم صحابی، ان کو بھیجا۔ جب یہ کے بعد دیگر یہ سب قتل کر دیے گئے اور شہادت کے درجے کو فائز ہو گئے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی، اور آپ لوگوں کو بتا رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اب فلاں قتل ہو گئے، اب فلاں قتل ہو گئے، پھر فلاں قتل ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب لشکر کی قیادت اللہ کی تلوار سیف اللہ نے سنبھال لی ہے۔ اور اس سے پہلے جب درس میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ ایک صحابی نے کہا کہ آپ پکڑیے، وہ نہیں لے رہے تھے، تو انہوں نے پھر سارے لشکر کے لوگوں سے کہا کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ 3000 تھے، 3000 سیدنا خالد بن ولید یا صحابہ کرام جتنے، اور ادھر رومی لشکر 1,00,000 اور 1,00,000 عربی رومیوں کے جو ماتحت تھے عرب قبائل، وہ 2,00,000 کا لشکر اور 3000 کا کیا مقابلہ۔ تو اس موقع پر جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ جب خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی تو آپ نے پہلے لوگوں کو جنگ پر ابھارا، جہاد کا جذبہ دلایا، اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹیکنیک استعمال کی۔ 1000 کا لشکر وہ دور کہیں چھپا دیا، اور ان سے کہا کہ بس تم گھوڑے بھگاتے رہنا، چلاتے رہنا، ادھر ادھر کرتے رہنا، وہ دھول اڑے تو یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی کمک پہنچ گئی ہے، مدد پہنچ گئی ہے، وہ ڈر جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے روب ڈال دیا، اور
سیدنا خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو وہاں سے بچا کر لے آئے، اور یہی ایک ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. پہلی مرتبہ قیادت ملی اور یقینی موت سے ان صحابہ کرام کو انہوں نے بچا لیا. تو اس لشکر نے رومیوں کو جو مزہ چکھانا تھا وہ تو نہیں چکھایا، نہ چکھا سکے، لیکن رومی بھی خطرہ محسوس کرنے لگے کہ یہ اگر اور طاقتور ہوئے تو ہماری خیر نہیں ہے. تو انہوں نے یہاں پر چھیڑ چھاڑ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل خبر پہنچتی رہی، ایک ایک پل کی خبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت زیادہ بیدار مغز تھے، ہوشیار رہتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. وہاں سے خبریں آ رہی کہ یہ 40,000 کا لشکر قیصر نے اور آل غسان وہ سب مل کر ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور یہ قصہ ہی ختم کر دیں. ادھر یہ جب خبریں پہنچتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تو صحابہ کرام بھی ایک خوف میں مبتلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اسی اثنا میں 9 ہجری کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ان سے ایلا کیا. ایلا یہ ہے کہ طلاق نہیں دی، لیکن ان سے آپ نے علیحدگی